نہال کا باپ شکیل انصاری حنین شاہ کو مارنے کے بعد کہیں روپوش ہو جاتا ہے، جس کے بعد پولیس نہال اور اس کی ماں کو پکڑ کے تھانے لے جاتی ہے اور شکیل انصاری کی تلاش بھی جاری ہے۔ اب زوار شاہ جب تھانے جاتا ہے، ان دونوں عورتوں کو دیکھتا ہے تو اس کا تو بس نہیں چلتا کہ ان دونوں عورتوں کو اپنے بھائی کے قتل کے جرم میں ابھی پھانسی لٹکا دے۔ بہرحال پولیس زوار شاہ کو بتاتی ہے کہ جلد ہی اس کے فادر کو بھی تلاش کر لیا جائے گا۔ اب چونکہ اس سارے قتل کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ تو زوار شاہ کی بہن فوزیہ کا شوہر عامر ہے۔ عامر جب فوزیہ اور ذکیہ کو بتاتا ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے حنین کو مارا کس نے ہے، اور جب شکیل انصاری کا نام بتاتا ہے تو فوزیہ اور ذکیہ تو زاروں قطار رونے پیٹنے لگتی ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی ہمارا بھائی اس دنیا سے چلا گیا، نہ تو ہم شکیل انصاری کو پیسے دیتے اپنی بیٹی کو حنین سے دور رکھنے کے لیے، نہ ہی اس کا شرابی باپ ہمارے بھائی کو اس طرح سے قتل کرتا۔ عامر تو جب دونوں بہنوں کو اس طرح زاروں قطار روتے پیٹتے شور مچاتے دیکھتا ہے، اسے تو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ اگر زوار شاہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی تو پھر مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے اپنی بیوی فوزیہ اور ذکیہ سے کہتا ہے کہ تم لوگ یہ کیا کر رہی ہو؟ زوار شاہ کو جب پتہ چلے گا تو ہمارے بارے میں کیا سوچے گا کہ ہم نے خود ہی اپنے حنین کو قتل کروا دیا۔ اور فوزیہ سے کہتا ہے کہ اگر اپنے سہاگ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے سے بچانا چاہتی ہو تو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہوگا اور ایسی کوئی بھی بات اپنی زبان پر نہیں لانا۔ بس دعا کرو کہ شکیل انصاری پولیس کے ہتھے چڑھنے سے پہلے مجھے مل جائے، اس کے بعد ساری کہانی ہمارے کنٹرول میں ہوگی اور زوار شاہ کو کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ حنین شاہ کے قتل کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ اب فائنلی عامر شکیل انصاری کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم خود کو پولیس کے حوالے کر دو، تمہیں جیل کی سلاخوں سے باہر نکالنا میرا کام ہے، اور پھر اپنا پلان شکیل انصاری کو بتاتا ہے۔ اب دوسری طرف نہال کی ماں، جو ویسے تو اپنے شوہر سے ساری زندگی کھلے کھاتی رہی ہے لیکن اب اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ کے بار بار تھانے کے چکر لگاتی ہے کہ بس ایک دفعہ میرے شوہر سے میری ملاقات کروا دیں۔ اب شکیل سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے تو شکیل اسے اچھی خاصی گالیاں دینے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھ لیا اپنی بیٹی کو تعلیم کی آزادی دینے کا نتیجہ، آج اس کا باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ بہرحال اب میں نے پولیس کو یہی بتایا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی عزت بچانے کے لیے اس حنین شاہ کا قتل کیا ہے، اور باہر اگر پولیس والے تم سے انویسٹیگیشن کریں تو تم نے بھی یہی کہنا ہے۔ نہال کی ماں تو حیرت سے اور صدمے سے شکیل کی طرف دیکھ کر کہتی ہے لیکن وہ تو ہماری بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا تھا، عزت سے اسے اپنے ساتھ بیاہ کے لے کے جانا چاہتا تھا۔ شکیل غصے سے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بکواس بند کر اور یہ بات آج کے بعد اپنی زبان پہ مت لانا۔ اگر تو اپنے سہاگ کو پھانسی کے پھندے سے بچانا چاہتی ہے اور خود کو بیوہ ہونے سے بچانا چاہتی ہے تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرتی جا۔ سب سے پہلے تو ایک معافی نامہ لکھوا، اس کے بعد اپنی بیٹی کو لے کے زوار شاہ کی حویلی جا، پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کے رو رو کے معافی مانگ اور اسے کہے کہ معافی نامے پہ دستخط کر دے، اور اسے بھی یہی کہانی سنانی ہے کہ آپ کا بھائی حنین شاہ زبردستی ہمارے گھر میں گھسا تھا، اس کی ہماری بیٹی پہ گندی نظر تھی۔ شکیل انصاری سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، اس نے صرف حنین کو گھر سے نکالنے کے لیے ڈرانا دھمکانا چاہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے غلطی سے اینٹ حنین شاہ کے سر پہ لگی اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب نہال کی ماں کو تو یہی فکر ہے کہ اس کا سہاگ کسی طرح سے زندہ بچ جائے، اس لیے اپنی بیٹی کے پاس جاتی ہے معافی نامہ لکھوانے کے بعد اور اسے کہتی ہے کہ تمہیں میرے ساتھ ابھی چلنا ہوگا۔ نہال کو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس گھٹیا انسان کو بچانا چاہتی ہے جو باپ کہلوانے کے قابل بھی نہیں، جس نے آج تک اپنے باپ ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، ساری زندگی اپنی بیوی اور بیٹی کو مار مار کے گالیاں دے کے ان کی تذلیل کی، اور اب اس کی بیٹی کی زندگی میں ایک اکلوتی خوشی آنے والی تھی، اس کا بھی اس کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دیا۔ لیکن نہال کی ماں اپنی بیٹی کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے کہ تو اپنے باپ کا نہ سوچ، اپنی ماں کا سوچ، کیا تو چاہتی ہے کہ تیری ماں بڑھاپے میں بیوہ ہو جائے، اور باہر بھی تو ہماری بدنامی ہوگی، دو اکیلی عورتوں کو گھر میں دیکھ کے کوئی بھی ہم پہ بری نظر رکھ سکتا ہے۔ بہرحال نہال، جو کسی صورت بھی شکیل انصاری کو جیل سے باہر آتا نہیں دیکھنا چاہتی، لیکن اپنی ماں کے سامنے مجبور ہو کے بالآخر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔
جب یہ دونوں زوار شاہ کے گھر جاتی ہیں تو ان کے گھر ابھی بھی سوگ کا عالم چل رہا ہے۔ نہال کی ماں زوار شاہ کے سامنے معافی نامہ رکھتی ہے اور ہاتھ جوڑ کے وہی کہانی سناتی ہے جو شکیل انصاری نے اسے سنانے کے لیے کہا تھا۔ زوار شاہ تو غصے اور نفرت سے نہال اور اس کی ماں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولے فوزیہ اور ذکیہ بول پڑتی ہیں۔ فوزیہ کہتی ہے کہ ہمارے گھر کو اندھیرے میں ڈبو کے تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے شوہر کو بچا لیں؟ اتنی بڑی غلط فہمی اور تمہاری جرت کہ تم ہمارے گھر تک پہنچ گئی۔ اور پھر زوار شاہ نہال اور اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا میرے بھائی نے جو تم لوگوں نے اس کی جان ہی لے لی؟ نہال کی ماں زوار شاہ سے کہتی ہے کہ اگر میری بیٹی کی عزت کا معاملہ نہ ہوتا تو شکیل انصاری اتنا بڑا قدم کبھی نہ اٹھاتا، لیکن زوار شاہ تو غصے سے پھٹ پڑتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ جھوٹ بول رہی ہو تم، کیونکہ زوار شاہ کو پورا یقین ہے کہ اس کا بھائی کبھی ایسی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ اب زوار شاہ تو نہال اور اس کی ماں کو گھر سے فوراً دفع ہو جانے کا کہتا ہے، جبکہ عامر چپ کر کے آگے بڑھتا ہے اور نہال کی ماں کے ہاتھ سے وہ معافی نامہ لے لیتا ہے، کیونکہ اس نے تو پہلے ہی سارا پلان بنا رکھا ہے کہ اس قتل سے اس نے خود کو کیسے بچانا ہے، اور سب کچھ اس کے پلان کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ دوسری طرف نہال جب اپنی ماں کے ساتھ واپس اپنے گھر جاتی ہے تو رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ مجھے اسی انسان کے گھر گھسیٹ کے لے کے گئیں جو آج میری ہی وجہ سے اس دنیا میں نہیں ہے، اور اسی لڑکے پہ بدمعاشی کی مہر لگانے گئے جو دراصل مجھے عزت دیتا تھا، اپنا نام دینا چاہتا تھا، عزت سے مجھے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف اب عامر کوئی نہ کوئی کہانی ڈالے گا، زوار شاہ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ اگر حنین شاہ کی یہ حرکت باقی دنیا والوں کو پتہ چلی تو آپ کی باقی خاندان کی بہت بدنامی ہوگی، اور حنین شاہ جو اس دنیا میں بھی نہیں ہے اس کی روح تڑپتی رہے گی۔ بہتر یہی ہے کہ معافی نامے پہ دستخط کر کے اس بات کو یہیں رفع دفع کر لیں تاکہ ہماری، آپ کی اور مرحوم حنین شاہ کی عزت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ دوسری طرف شباب اپنی ہی سوچوں میں ہوگی، اس کے دماغ میں کسی کی باتیں گھومتی رہیں گی جس نے کہا تھا کہ زوار شاہ تم سے لاکھ محبت کرتا ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ مرد کے دل میں بیوی کی محبت اولاد کی چاہت سے بڑھ کے نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے اب یہی شباب سوچے کہ اگر زوار شاہ نے معافی نامے پہ دستخط کرنے ہی ہیں تو کیوں نہ ہمارا بھی فائدہ ہو جائے۔ شباب کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ زوار شاہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتا ہے، کسی اور عورت کا خیال بھی اس کے دل کو چھو کے نہیں نکل سکتا، اور پھر نہال جو اس کے بھائی کے قتل کی وجہ ہے اس سے تو وہ شدید نفرت کرتا ہے۔ لیکن اگر میں زوار شاہ سے کہوں کہ معافی نامے کے بدلے آپ نہال سے نکاح کر لیں تاکہ ہم آپ کی اولاد کی خوشی دیکھ سکیں، تو زوار شاہ میرا کہنا نہیں ٹالے گا۔ اب شباب زوار شاہ سے یہ بات کرنے والی ہے، اور زوار شاہ شباب کے فورس کرنے پہ نہال سے نکاح کرنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد نہال کی زندگی جیسے کسی جہنم میں گزرنے والی ہے، جہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایک دفعہ پھر واپس تو آئے گی ان سب سے اپنا بدلہ لینے، لیکن ایک خوبصورت ڈائن کے روپ میں۔ تو ناظرین، آپ سب کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔